کفارہ یہ کیا بیان ہے؟ اور روزے کی حالت میں میاں بیوی اگر کسنگ کرتے ہیں یا پپی چپی کرتے ہیں اور اپنے مزی کا خارج ہونا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، پپی جھپی تو سمجھ میں آ گیا ہے، بوسا کرنا، اور جھپی کا مطلب پاکستانی یا پنجابی میں کہتے ہیں گلے لگانا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے پپی جھپی سے نہ کفارہ ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ پپی جھپی سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے اور بیوی بھی خوش ہوگی، آپ بھی خوش رہیں گے۔ چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ من قبل زوجته بالصيام فصومه صحيح۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے رہے تو کوئی روزہ صحیح ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ هكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه۔ کل ذلك لا يضر صومه۔ اگر آپ نے پپی جھپی کر لی ہے، جھپی بھی کر لی ہے، بلکہ شیخ فرما رہے کہ لو لمسها او نام معها، آپ اگر اس کے ساتھ سو بھی جاتے ہیں بستر میں، کمبل میں، پپی جھپی کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم۔ اللہ اکبر، کان یقبل وهو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں بوس و کنار کیا کرتے تھے۔ وسألہ وعمر عن ذلك قال انه قبل امرأته قال حسست يوم قبلت امرأتي قال أرأيت لو تمضضت قال شيء قال هكذا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوچھا گیا تو بہرحال اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ پپی بھی کریں، جھپی بھی کریں اور روزہ بھی درست ہے۔ اور مزی اگر نکل جاتی ہے تو مزی کے نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مزی نکلنے سے آپ کی صرف وضو ٹوٹتی ہے۔ مزی اور منی میں فرق ہے۔ منی وہ ہے جو کہ پانی اچھل کے نکلتا ہے اس لذت کے ساتھ، لیکن مزی وہ ہوتی ہے جو کہ غیر اختیاری اور سفید پانی ہوتا ہے، اور بیماری کی شکل میں بھی وہ بہت سارے لوگوں کو نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب، وہ اس پر بڑے تبصرے بھی کرتے ہیں اور ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، روزہ صحیح ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون